ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن محمدا رسول الله اشہد ان أشهد أن محمدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة صلی اللہ علیہ وسلم۔ حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على محمد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، بارک علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقاما محمودا الذي وعدته۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سامعین کرام، قرآن مجید دے مطالعہ تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مخالف، آپ دے منکر بار بار یہ گل آندی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر نوں، ایک انسان نوں کیوں رسول بنا کے بھیجیا؟ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے کتاب سارے تک پہنچا دینا، سانوں یقین ہو جاتا بھی واقعی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب انتظام کیتا، بھی فرشتہ اتریا تو سانوں وہ لکھی لکھائی کتاب دے گیا، ادوں وڈا ہور ثبوت کی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں دے مطالبے سے کوئی توجہ نہیں دیتی، انہوں نے اس گل نظر انداز کیتا، سنیا ہی کوئی نہیں۔
اس پاروں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ ایک انسان رسول تو بغیر کتاب کیوں کام نہیں دے سکتی، بہت اہم بات ہے۔ اور انہوں نہ سمجھن پاروں قدم قدم تے ٹھوکراں لگدیاں، اور مسلمانوں کی بہت سارے گمراہ گروہ پیدا ہو گئے جڑے قرآن نو لے لینا چاہتے تاں دے رسول دی کوئی لوڑ نہیں، بس وہ دے گیا کتاب، اینا ہی وہ کم۔ حالانکہ اینا ہی کم ہوندا تے لکھی لکھوائی کتاب اللہ مہر لا کے یا ان جی کھلار دیندا زمین تے، آسمانوں ڈگدیاں لوگ پھڑ لیندے، یا فرشتہ دے دیندا۔ قرآن مجید نے کیا نہیں، یہ بہت اہم بات ہے جنہوں اگر تسی نہ سمجھے تو دین ہی سارا ٹیڑھا ہو جانا۔ کئی چیزاں ایسیاں سامنے آؤندیاں جنہاں تو اس نقطے کی طرف اج میں توجہ دلانا ضروری سمجھا، سمجھ لو انہوں تاکہ دین جڑا وہ دی لائن کلیئر ہو جائے۔ کتاب اگر نری کم دیندی ہوندی تو اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کی گل من لیندا، بے انہوں لکھی لکھائی کتاب دے دی، کتاب نہیں کم دیندی، کتاب دے نال ایک استاد چاہیے تاکہ یہ تشریح کرے، وضاحت کرے، جتھے جتھے بھی کوئی رولا پوے بے سید دا کی معنی کی مطلب ہے، اور اصول دسے کہ یہ تشریح ہے، استاد لازم ہے۔ اور اس پاروں تسی ویکھدے بھی دنیا جہان بھی کدی کوئی نہیں آدمی بھی کسی علم دی کتاب لے تو دا ماہر ہو جائے، باقاعدہ ادارے بنے ہیں جتھے وہ استاد ہے، وہ لیکچر دیندے ہیں، وہ نال سمجھاؤندے ہیں، شکلاں بناؤندے، اور اس رسول دا بشر ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لازم ہے کہ اگر کوئی اور مخلوق جڑی وہ ذریعے سے یہ کتاب بھیجیے وہ عمل کر کے بھی اتنے وکھائے تو لوگوں کا یہ بہانہ کس طرح ختم ہوگا بھی سارے انسانوں کے بس کی گل نہیں انہاں تے عمل کرنا۔ اس تو سورہ بنی اسرائیل چ اللہ پاک فرمایا بھئی جے زمین سے فرشتے رہندے ہوندے تے اسی انہاں واسطے ضرور فرشتہ ہی رسول بھیج دے۔ ہن رہندے تسی بشر جے، میں فرشتہ بھیج کے ایک تماشا تے دکھا سکنا، وہ ایک کرشمہ ہوگا، مگر وہ تو غرض کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی جے لیے نبوت دا سلسلہ جاری ہویا کہ کتاب جڑی ہے وہ تے عمل کر کے ایک بندہ وکھاوے، اور وہ بندہ بھی تواڈے وچوں ہوے تاکہ قیامت دن تسی اگر آکھو کہ ناممکن عمل شایا اتنے نہیں چلیا جا سکتا تو میں انہوں کھڑا کر دیا، کیا تہاڈی طرح دا بشر ہے کہ نہیں؟ انہیں کیتے کم کہ تسی کس طرح دے جے بھی ساری طاقت اور پہنچ تو باہر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول چنے۔ اتنے اللہ پاک صاف فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ جے زمین فرشتے رہندے ہوندے پھر تہاڈی گل ٹھیک سی جی، بشر دی بجائے فرشتہ رسول آوندا۔ ہن رہندے تسی بشر جے تے میں دوجی کسی مخلوق چ بھیج دیاں، یہ صرف تسی حیران ہو سکتے ضرور بے عجیب شاہ سامنے آئی، مگر اللہ تعالیٰ دی جڑی سکیم ہے وہ نامکمل رہ گئی۔ اس پاروں اعلان کرایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول۔ اے تو زیادہ کلیئر کٹ عربی کوئی نہیں ہو سکا، حسر آندے نو کہ گھیر کے کہہ دیتا بے نہ آئے نہ کیا میں حل کنت، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوں الا بشر رسول، کہ ایک بشر ہوں جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ بالکل جی لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ، اس طرح کی گل ہے کہ اور کچھ بھی نہیں میں سوائے دے کہ ایک بشر ہیں جنہوں اللہ نے رسول بنایا۔ اس زمانے کے نادانوں بشر نظر آتا رہا، رسول نہ سمجھ سکے۔ جنہیں رسول منیا ہونا تو کئیاں دی عقل چ یہ گل نہیں آتی بے بشر ہونا پیغمبر دی کوئی توہین نہیں، کوئی وہ بے قدری نہیں، بلکہ اصل کمال اور شرف یہی ہے کہ انسان ہے مگر پھر اس اعلیٰ درجے کا کہ وہ نمونہ قرار پایا کہ دے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی تباہ نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جڑا میری طرف آنا چاہتا آؤ دے بہترین نمونہ۔ تو رسول کتاب لے کے آیا، رسول نے 3 کم کیتے۔ ادھر ہی میں ابن قیم کی کتاب ایسے تو آج اپنے سامنے رکھ لی کہ اسلام سے جڑیاں کتاباں قیمتی لکھیاں گئیاں انہوں سے بھی بہترین کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین، 4 جلداں، اور یہ ساڈے ہی کن کھچن لیا۔ توقی عربی زبان چاہتے شاہی فرمان، صدر دا کوئی پارلیمنٹ دے نام پروانہ آتا وہ توقی ہے، شاہی فرمان ہے۔ اسی طرح ہی قرآن اور اللہ دا دین جڑا ہے توقی ہے، مالک کائنات دے فرمان ہے، اور اسی لوگ جڑے انہوں پڑھتے موقع خون عربی کہ اسی وہ توقی سنا رہے ہیں۔ اپنی طرفوں اسی گل کریے انتقول اللہ ما لا تعلم، جہاں تہاڈے کو ثبوت نہیں اللہ نے کہی ہے تہاڈی شامت آ جانی کہ تسی خدا دے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے جی انہیں آکھیا۔ اس تو اعلام الموقعین کہ جڑے اللہ دا فرمان سنانے والے لوگ انہوں آگاہ کرتا جائے
عن رب العالمین کہ تسی رب العالمین دی طرفوں سناؤ دے جے ہوش نہ سناؤ. 4 جلد کہ نہ تقلید کم دیندی ہے نہ اتنے اپنی مرضیاں کم دیندیاں، جو اللہ نے کیا وہ سنانا. وہ اتنے امام پھر لکھتے ہیں 73 مثالاں دیتیاں انہوں نے اس گل دی. 73 دوسری جلد تو شروع ہوندیاں اور تیسری تے مکدیاں المثال الثالث والسبعون سے کہ علماء نے بھی مذاق بنایا ہوا کہ حدیث رسول سامنے آتی ہے، اللہ دے پیغمبر کا طریقہ آتا، کوئی کہنا ہے قرآن دے خلاف ہے. یہ ان پڑھاں دیاں گلاں نہیں، عالماں دیاں. بڑے بڑے عالماں نے جان چھڑا لی کہ انہوں دا امام کہہ گیا سی وہ نبی دی گل نہ مننی چاہیے. انہوں نے آخیا نہیں قرآن ہور کہندا ہے، یہ نبی دی حدیث جڑی وہ ٹکراؤندی ہے، اسی نہیں اس حدیث نہ مان. 73 مثال کہ کس طرح انہاں لوگوں نے کدی یہ بہانہ بنا لیا کہ قرآن دے خلاف ہے، کدی کیا اصول دے خلاف ہے جڑے گورانہ دین دسے یہ انہوں نے ٹکراؤندی. 73 مثالاں دے کے امام نے آخیا کس طرح محکم اور صریح حدیثاں جنہاں دے رائی برابر شبہ نہیں اڑائی جاندے پھوک مار کے جویں ردی تے پرزہن دے ٹھٹھا بنایا ہوتا. سمجھتے ہی نہیں بھائی کتاب جے کلیاں کم دینی ہوئی تو اللہ آسمان تو نہ ٹیک دیندا. انہیں رسول بھیجا تو رسول دی گل قرآن نہ ٹکراؤنی تہاڈی اپنی دماغ دی خرابی ہے. رسول قرآن دے خلاف نہیں کہہ سکتا، صرف یہ وہ 3 کم ضرور کرتا جنہوں نے سمجھنا چاہیے. بہت اچھا میں تو کچھ ٹکڑے پڑھ دوں. فرمایا بس سنت مع القرآن علی ثلاثۃ اوجہ، دوسری جلد 288 سے کہ سنت جدوں بھی آؤ گی قرآن دے نال دا 3 طرح دا تعلق ہوگا. قرآن شریف ایک پاسے رکھ لو، ایک پاسے رسول جو کہو گا ہوگا، تینوں تو باہر نہیں ہوگا. احدھا ان تکون موافقۃ لہ من کل وجہ، یا تے ہو بو وہی گل ہوگی جڑی قرآن چ وہ قرآن چ لکھی اُداں دی گل حضور نے حدیث فرماتی ہر لحاظ نال برابر ہے. فیکون توارد القرآن والسنہ فیکون توارد القرآن والسنہ علی الحکم الواحد من باب توارد الادعاء والتضافر ہے. یہ کوئی نواں مسئلہ نہیں سامنے آیا. جی میں 2-3 چیزاں قرآن کی بار بار انہوں دہراتا جائے تو زیادہ پکی ہو جاتی ہے. وہ گل قرآن سی وہ حدیث نے بھی اتنے تاکید کر یا تو یہ وہ حدیثاں بالکل قرآن ہی ہوگا، کچھ تو علیحدہ شے نہیں ہوگی. الثانی ان تکون بیان لما ارید بالقرآن و تفسیر اللہ، یا ہے کہ قرآن تو لفظ نہیں نہ وہ قرآن نال دی شے وہ حدیثاں ہون گیاں جڑیاں قرآن دی وضاحت ہون گیاں، کھول کے وہ تفسیر بیان کرن گیاں، مسئلے نوں زیادہ تشریح کر دیں گی. یا توارد ہوگا کہ ہو بو وہی قرآن ہے وہی سنت ہے، وہ 2 دلیلاں آپس مل گئیں زیادہ طاقت ہوگی. دوسری یہ ہے کہ وہ سنت تشریح کرو گی، وضاحت کرو گی کہ تم مراد کی ہے. الثالث ان تکون موجبۃ لحکم سکت القرآن عن ایجاب یا محرمۃ لما سکت عن تحریم، یا تیسریاں وہ حدیثاں ہون گیاں کہ قرآن کسی شے نوں فرض کرن تو چپ ہے، وہ کچھ بیان نہیں ہوتا. رسول اللہ نے سنت بیان کیتا کہ آ بھی شے واجب ہے، یا قرآن نے انہوں حرام نہیں کیتا، کوئی نہیں وہ بارے رسول نے حرام کیتا. ورا تخرج عن هذه الاقسام، اینا 3 تو باہر کبھی کوئی حدیث نہیں ہوگی کہ یا تو ہو قرآن والی عبارت ہی ہوگی، یا قرآن دی تشریح ہوگی، یا قرآن جس بارے چپ ہے، نہ فرض کہندا نہ حرام کہندا، دخل ہی نہیں اس مسئلے دیتا. اتنے حضور کچھ اور زیادہ علم امت نوں دین گے. 3 تو باہر نہیں ہوتے. فلا تعارض القرآن بوجہ ما فلا تعارض القرآن بوجہ ما، اس پاروں قرآن شریف نہ کدی بھی نہیں ٹکراؤں گی. اگر وہی گل دہرائی ہے تو پھر ٹکرا دا سوال ہی نہیں. تشریح کیتی ہے، تشریح نوں کون آندا بھی وہ ٹکرا ہوندا وضاحت ہے. اور اگر زائد شاید تو انہوں زائد کہہ لو، مخالف نہیں. مخالف سے زائد فرق کرنا. مخالف ہے قرآن کہے کہ اللہ ایک ہے، حدیث کہہ دے 2، ایک ٹکرا ایک دوسرے رد کر دے. جے قرآن مجید نے ذکر ہی نہیں کیتا گدے حلال ہے کہ نہیں حلال، رسول اللہ نے بیان کر دیا ایک زائد شے کو کہ اللہ دے رسول نے کچھ اور بھی زائد دسیا. جے انہیں جوگا نہیں جو بھیجا کیوں نہ گیا، اپنی طرفوں کو ہور چوں علم نہیں دے سکتا، وہ لوڑ کری سی قرآن ہی آ جاتا. پھر فما کان من زائدن القرآن فالتشریح مبتدا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجب تعدو فیہ ولا تحل معصیت. اس تو اگر کوئی حدیثاں ایسیاں ہون کہ قرآن مجید تو اس گل کا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ ہاں نہ رسول اللہ نے کچھ اور زائد گلاں دسیاں، وہ نبی علیہ السلام دی طرفوں اور زیادہ دین سے احکام دینا، وہ دی بھی اطاعت لازم ہے اور وہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے. ولیس ھذا تقدیم اللہ علی کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ تو حدیث نو بداؤن نہیں، بل امتثال لما امر اللہ بہ من طاعت رسول، بلکہ جڑا جگہ جگہ اللہ نے آکھیا سی کہ رسول دی اطاعت کرو اس حکم نو مننا
کہ رسول دی بھی قرآن دی میری اطاعت نہیں، رسول دی بھی. وَلَوْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُطَاعُ فِي هَذَا الْقِسْمِ لَمْ يَكُنْ لِطَاعَتِهِ مَعْنَىٰ. اگر رسول اللہ دا اپنا حکم کوئی نہیں منیا جانا جڑا انہوں نے زائد دیتا تو پھر قرآن سے کہنے دا معنی ہی کوئی نہیں سی پھر رسول دی اطاعت کرو، پھر اتنا ہی کافی سی اللہ دی اطاعت کرو. رسول دا نام کیوں لایا پھر؟ وَسَاقَتَ الطَّاعَةُ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ. پھر تے رسول پاک لی جڑا قرآن مجید بار بار ہوندا کہ رسول دی بھی فرما برداری کرو، وہ سرے تو اڑی گئی گل بات. وَإِنَّ إِذَا لَمْ تَجِدْ طَاعَةٌ إِلَّا فِي مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ لَا فِي مَا زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَاعَةٌ خَاصَّةٌ تَخْتَصُّ بِهِ. جے رسول دی وہ گل منی جڑی قرآن نہ ملتی ہوئے پھر تو اللہ دی اطاعت ہوئی، رسول دی کوئی خاص اطاعت تے کوئی نہ رہی. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ آندا رسول دی بھی اطاعت کرنی ہے، نرا قرآن نہیں مننا، رسول دی بھی اطاعت. تو رسول دیاں حدیثاں، رسول دی سنت علیہ الصلوۃ والسلام تناں تو باہر نہیں. یا قرآن ہی حبو دہرائی اسے گل نوں، یا قرآن مجید دے کسے ایسے حکموں جن دی صاف تشریح نہیں سمجھ آؤندی کھول کے حضور نے بیان کیتا. قرآن پاک نے کہتا کہ چور اور چورنی دے ہاتھ کٹو، کسی نے ایک ٹیڈی کہہ دی چکلی کٹ دیو. ایسے بھی امت جمے جنہوں نے رسول نہ منیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چور ہی ہے نا، ٹکے ہاتھ کٹتا. رسول بولیا کہ چور کون ہے جس ہاتھ کٹنا؟ یہ زائد سے نہیں، تشریح السارق والسارق تو کہ چور اور چورنی دا ہاتھ کٹو. قرآن آندا نہ دسدا بھی چور کنوں گننا، چوری کی ہوگی. ایتھے پئی شاید کوئی چک کے رہ جاتا کھلی جگہ تے میں کتاب رکھی ہے، انہوں بھی کوئی چوری نہیں. حضور پاک نے وضاحت کی تھی، اے تشریح دی مثال دے رہے ہیں، حکم قرآن دا ہے، وضاحت پیغمبر کر رہے ہیں کہ چور کون ہوگا؟ ربع دینار، 3 درہم دی گھٹ تو گھٹ چوری کرے یا اس تو زیادہ وہ چور ہے جڑا ہاتھ وڈنا. اس تو تھلے والا جڑا ٹھیک ہے انہیں بےوقوفی کی ہے، انہوں جتیاں مارنیاں، مارو کوئی ڈنڈے سوٹے مار دے، پھر ہاتھ نہیں وڑنا. ہاتھ جڑا کٹنا صرف وہ چور شمار ہوگا قرآن دا ربع دینار، دینار دا چوتھا حصہ جڑا 3 درہم، یہ اس تو زیادہ جڑا وہ چور ہو. پھر حرز شرط قرار دیتا کہ چھپائی ہوئے شاید. چوری کا مطلب انہیں کسی حفاظت چوں کڈیا، کھلی جگہ تو لے گیا اور لٹ لینا کہہ لو ہور ادھر دفعہ لاؤندے پھر وہ چور نہیں. چور کا کام ہی ہے کہ وہ کسی پوشیدہ جگہ تو انہیں چیز نو کڈیا. حرز یہ بھی قرار دیتا. ہاں جنگل چ بکریاں چار دیاں نال کوئی ادھر رکھا ہی کوئی نہیں، کوئی لے گیا پھڑ کے، وہ ہور دفعہ لگن گیا، ہور انہاں تے قانون لگن گے، سرکا نہیں ہوگا. چوری ہے کہ بند باڑے چوں اندروں کڈ کے لے گیا، کسی دا صندوق بنیا شاید کڈی مکان دے وچوں کچھ. اے حرز بھی حضور نے شرط قرار دی تھی. پھر کٹیا کتوں جاوے؟ یا تے عربی زبان سے اتوں تک آندے، اے بھی ہاتھ ہے، دین تے اتوں تک بھی ہاتھ ہے، اینا بھی ہاتھ ہے، اینا بھی ہاتھ ہے، آ بھی ہاتھ ہے. تشریح دا رولا پی گیا. یہ پیغمبر وضاحت کرو. اے مثالاں میں دتیاں، پہلی دی مثال دین دی تے لوڑ نہیں. جی اللہ نے آکھا شرک نہ کرو، رسول نے بھی آکھا وہ تبارد ہے کہ قرآن چ ہوگا رسول، وہ پہلی قسم ہے. دوجی یہ بھی قرآن چ ایک گل آئی ہے مگر دی وضاحت کوئی نہیں. یہ چور کنوں گننا ہے، چوری کنوں شمار کرنی، ہاتھ کتوں کٹنا ہے. ہاں دوسری مرتبہ کرے قرآن نے آخیا دائیں ان کے ہاتھ کر دو، مگر اگے نہیں دستا بھی جی پھر دوجی باری کرے، پھر تیسری باری کرے، پھر چوتھی باری کرے. یہ ساریاں وضاحت اے سنت دی قدر دس رہا. میں رسول نو کڈو گے دین کچھ بھی نہیں رہ جانا. اور ایک وہ کہ جڑیاں چیزاں سرے تو قرآن نے انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا. نہ ہاں نہ بے وقوف اٹھتے جی یہ قرآن سے نہیں ہدے، وہ ہے نہیں، یہ اونٹ تو نہیں نا، خلاف تو نہیں کوئی گل. قرآن یہ اونٹ اگر کوئی گل آتا پھر حدیث نو اسی آکھاں خلاف ہے. جی وہ چپ ہی رہا انہیں اس گل کا کوئی ذکر ہی نہیں کیتا. تے رسول اللہ نے اپنی طرف ہور زیادہ چیزاں دسیاں، وہ خلاف کر دیا ہوئی انہوں زائد کہو کہ ہور زیادہ. میں نرا اُنہ ہی کرنا جدو میرے کو کوئی کتاب پڑھنا ہوں تو کتاب دے حرف سمجھاؤنا، ہور میرے دماغ چ شعر ہوندے یا ہور حوالے میں دینا، لوگ پھر کتاباں تے لکھی جاندے. وہ زائد کہی دا کہ ہور زیادہ علم دتا. اس سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندا جڑا اللہ دعائی دیندا کہ رسول دی اطاعت کرو، وہ جی اینی گل ہوندی جڑی قرآن نے دتا انہوں میں رسول دا پھر وچ کہدا حصہ سی، وہ تو اللہ دی اطاعت تھا چکا. اگے انہوں نے پھر 73 مثالاں دتیاں کہ لوگوں نے کس طرح اس گل نہ سمجھن پاروں نہیں جی آ قرآن نہ ٹکراؤندی ہے، اے جڑی ساڈے اصول دے خلاف ہے، اے ساڈے امام نہیں منی. 73 لکھ کے مثال جڑی ہے جڑی میں کر رہا، چونکہ پچھلے جو میں پیش آئی وہ حوالہ دینا مگر وہ لیے کلیہ سمجھاؤنا. میرا اینی گل نہیں میری نماز 2 کٹھیاں پڑھ لیاں، جب تک کہ گرنا دماغ سے بہو گا وہ رسول کی ہے انہاں چر کھ نہیں سمجھ آؤں. قرآن آندا دی نماز دے وقت ہے، رسول آندا کٹھیاں کر لو، سارا فطور ہی فطور ہے. دین بم مارنا چاہتے جی، سنت دے دفتر اگ لاؤنا چاہتے جی، رسول تو بڑے تسی قرآن جانتے جی. مسئلے دی خاطر مسئلہ بھی واضح ہوگا کہ 2 نمازاں کیوں پڑھی گیاں.
مگر پہلا گل سمجھی 73 مثالاں امام نے کٹھیاں کیتیاں کہ کیویں اس امت نے ظلم شروع کیتا. اے شافیاں نوں نہیں موافق آؤندی وہ نہیں منتے, اے حنفیاں نوں نہیں آؤندی. رسول ٹھٹھا بنیا ہوا. آخر تے جا کے انہوں نے آخیا وین حاصل تناقض فلا بد من احد امرین. گر اے گر پڑنے بنا تو پاویں ربوے پھرو تو پاویں برطانیہ چلے جاؤ کدی نہیں ڈولو گے. گر دا ہی نہیں پتا ٹکے کھانے پہ. تیسری جلد کے 14ویں صفحے سے فرماؤں دے کہ رسول دی باتاں کدی تناقض نہیں ہو سکتا کہ رسول آ کہندا تے کردا کچھ کدی بھی نہیں. جدوں تناقض نظر آؤ گا کہ یار قرآن آ سی یہ رسول نے کی کہتا یا ادھر حضور نے آ حکم دیتا کیتا وہ الٹ, دونوں چ ایک گل ضرور ہوگی. اما یکون احد الحدیثین ناسخ للآخر اور لیسا من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سرے دی گل ہے. آندا انہاں دونوں حدیثاں تو جڑیاں تانوں ٹکراؤندیاں نظر آؤندیاں نا, ادھر نبی آ کہندا ادھر انہاں تو یا تے ایک رسول دا کلام نہیں ہونا, کسے راوی دا جھوٹ ہے, کسے دلوں بنائی ہے گل اور اس کلام رسول نہ ہوگا. پہلا تو یہ کام ختم ہوگا. یا اگر وہ رسول اللہ دیاں دونوں حدیثاں آن گیاں بالکل پکیاں کھڑیاں پھر انہوں نے ایک جڑی ہے وہ ناسخ ہوگی ایک منسوخ ہوگی. ایک پہلے زمانے دا حکم ہوگا ایک بعد حضور نے حکم دیتا اور یہ بالکل حکمت دے مطابق ہے. کوئی نہیں کہنا برا. علاج کراؤن ایک آدمی جانا پہلے دن حکیم انہوں آندا یہ وہ پڑی جاؤ جنہوں دست لگ جاتا یا یہ قبض ہو جائے یہ ٹٹیاں روک لی ہے بعد دوائی تبدیل کر دیندا. کوئی کہو گا حکیم صاحب نو آج کلا کہ نہیں علاج ہی اس طرح ہوندا کہ پہلا یہ آ دینی چاہیے ایسا ایسا دوائی تبدیلی کرنی چاہیے. اس تو جدو امتاں دے علاج لیے رسول آؤندا وہ بھی ایک طبیب روحانی ہوندا وہ جانتا بھی انہاں دا روگ جڑا نا پہلا آ چیز انہاں کراؤ. آہستہ آہستہ میں رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ لوگ نویں نویں اسلام پہ آئے انہوں اگر میں چھٹی دیواں قبراں دے ویکھن دی تے سجدے کرن گے. پھر شرک لاؤ دے روک دیتا قبراں دی زیارت بند ہے کوئی قبراں نہ ویکھن جائے. جدوں ویکھیا ایمان پختہ ہو گیا ٹھیک ہے ہن یہ جان گے تو کچھ نصیحت حاصل کرن گے کچھ میت واسطے دعا کرن گے. شرک دا ڈر نہیں رہا. اس ویلے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تانوں قبراں ویکھن تو روکیا سی ہن قبراں دی زیارت کریا کرو یہ نال موت یاد آؤندی ہے آخرت دا چٹا ہوندا دنیا والوں دھیان ہٹدا خود اے ناسخ منسوخ. یہ حکم ٹکراؤندے نہیں علاج ہے کہ پہلا نویں نویں نکلے سی بچایا بعد پھر کبھی ایسا بھی ہوا وقت کی ضرورت ہے رسول اللہ نے حکم دیتا بعد وہ پھر ختم کرتا. ایک سال آپ نے دیکھا کہ مدینہ شریف کچھ لوگ مسافر آئے بہت مندار پوکھیا کاڑیا کچھ نہیں. آپ نے نا عید دے موقع تے اعلان فرماتا کہ کوئی آدمی 3 دن تو زیادہ گوشت جڑا قربانی دا نہیں رکھ سکتا. صحیح حدیثاں جے. اور اگلے سال فرمایا وہ مسافران دی خاطر میں یار کیا سی ہن بہت قربانیاں سارے رج کے کھاندے بشک سال پر بھی کوئی رکھ سکتا تو رکھ کے کھا لے. اینوں بیوقوف کہو گا نہیں ٹکراؤندا نہیں مناسب حال ہے جو حال ہوندا جاندا. اور اس تو ہن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے کہ ہن بھی حکم ختم نہیں ہو گیا. اگر ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں گوشت نہیں لبدا تو ہن بھی عالم نوں کہنا چاہیے کہ 3 دن تو بعد نہیں رکھ سکتے. یہ علت دے نال گھومدا جدوں لوڑ پؤ گی حکم پھر دوبارہ آ جائے. تو یہ امام فرماؤندے رسول اللہ دیاں باتاں ٹکراؤندیاں نہیں. اگر 2 حدیثاں ٹکراؤندیاں نظر آؤن تو یا تو انہاں تے کلام رسول ہی نہیں ہونا ایویں غلط کسی نے کہتا یا ایک ناسخ ہوگا دوجا منسوخ. فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثَانِ مِنْ كَلَامِهِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا فَلَا تَنَاقُضَ وَلَا تَضَادَّ هُنَاكَ الْبَتَّ. وہ جنہاں نے سنیاریاں دی طرح عمراں گالتیاں نا دین نوں پرکھا یہ انہاں دیاں کتاباں جنہاں ایک شے نوں کنگاڑا اینے نہیں کوئی مسجد دا مولوی بن گیا سی. امام فرماؤندا اگر وہ دونوں حدیثاں رسول اللہ دا کلام ہون گیاں اور انہاں چوں کوئی بھی منسوخ نہیں ہوگا تے نہ اتنے تناقض ہوگا نہ تضاد ہوگا. بالکل وہ ٹکراؤندیاں نہیں ہوں گیاں. ٹکراؤ کیوں نظر آؤ گا وَإِنَّمَا يُؤْتَى مَن يُؤْتَى هُنَاكَ مِن قِبَلِ فَهْمِهِ وَتَحْقِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَقَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ السُنَّةِ. اتنے بیڑا انہاں دا ڈبو گا پھر جڑے اپنی سمجھ تے اڑ جان گے اپنی سمجھ نوں لے لین گے بھی ساڈی سمجھ آ اودے نال ٹکراؤندی ہے. آندا سچ مچ ٹکراؤ نہیں ہونا انہاں دا اپنا دماغ خراب ہویا ہونا یا انہوں نے لوگوں دی رائے کہ فلاں امام آندا امام دی رائے نوں حاکم بناتا ہونا اور اپنے مذہب دے قانون جڑے انہوں نے سنت تے حاکم بناتا تب ٹکراؤندی نظر آؤندی ہونی. جے چج نہ سمجھدا ہوندا جے وہ منسوخ نہیں اور دونوں کلام رسول کبھی بھی نہیں ٹکرا سکدیاں. انہاں دونوں چ بالکل موافقت ہے. انہاں دا معنی صحیح ہے مگر وہ علم چاہیے. جے تسی مذہب اپنا اتنے غالب کر دیتا یا اپنی عقل نوں غالب کر پھر ٹکرا ہی نظر آنا.
فیاکر اضطراب والتناقض والاختلاف، پھر تمہیں انج ہی نظر آنا بھی یار حدیث تے فطور ہی فطور ہے۔ واللہ المستعان۔ اے نچوڑ کڈیا کہ سنت نہ قرآن دے خلاف ہو سکتی ہے نہ وہ آپس ٹکرا سکتی۔ اللہ دا رسول جڑا وہ دوگلیاں گلاں نہیں کردا، مگر انہوں سمجھن دی ضرورت ہے کہ حدیثاں صحیح ہون، منسوخ کوئی نہ ہوئے، پھر انہوں دے سمجھن واسطے ضرورت۔ ہن 72ویں مثال جڑی ہے وہ جڑی پچھلے جمعے ہوئی، جتوں کئیاں نے آکھیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، قرآن آندا جی نمازاں وقت سر پڑھو۔ حالانکہ اگر نہیں رہے قرآن سے میں اپنے دوستوں نے قرآن تو کٹ کے کھاؤں 5 وقت جڑے جتھے جتھے دسیا اثر اتوں تک ہے زور میرے سامنے لیاؤ، قرآن سے کھ بھی نہیں۔ قرآن نے آخیا وقت سے نمازاں پڑھو، وقت کتنے ہے؟ اے سارے دے سامنے گل جی کہ قرآن سے اگر وقت ہے گا نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے تک میرے سامنے لیاؤ، اثر اتوں آتی تو مغرب اتوں تک جاتی ہے، لیاؤ قرآن مغرب اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی نہیں۔ وقت تے پڑھو بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں آ ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کھ وضاحت نہیں۔ وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا، نبی تو بغیر کھ نہیں پتہ لگنا بھی وقت کیڑے آ اور کنی طرح دے آ، عام لوگوں لی وقت کیڑے آ، ضرورت والوں لی وقت کیڑے آ، جڑے بندے بالکل بے بس ہے انہوں لی وقت کیڑے، سارا سنت تو پتہ لگنا۔ دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو، وقت ہے کیڑے ہن پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو، بالکل ٹھیک ہے گل، مگر وہ وقت کیڑے ہے قرآن سے ہے کہ بالکل کوئی۔ اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آندے بھی قرآن سے 3 نمازاں دا ذکر، باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے، وہ قسم دے آندے آؤ قرآن چکیے سر تے نمازاں 5 ہے نماز قرآن سے بخاؤ۔ باقی ٹھیک ہے قرآن چاہتا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کہ دن چند تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو، 2 نمازاں، ایک دن چند تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن الفجر، ایک فجر کی نماز پڑھو، 3 نمازاں 3 پڑھ دے جو تواڈے شہر چ ہے جمعہ بھی اپنا وکھرا پڑھ دے بڑا اے سنت نہیں نہ مننی تے کھ بھی نہیں پتہ لگنا۔ بالکل تد میں تواڈے سامنے یہ مضمون اج چنیا کہ رسول دی عظمت دل چ پیدا کرو، سنت دی قدر پیدا کرو، ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن دے خلاف، قرآن تیرے تو زیادہ ہو جانتا سی جے تے اتریا، اللہ نے وہ بھیجا ہی تل سی بھی دی تشریح کر۔ فرماؤں دے 13ویں مثال ترک سنت ثابتۃ السیئۃ السریۃ المحکمہ فی جمع تقدیم والتاخیر بین الصلاتین للعذر، کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تو کٹھیاں کیتیاں جا سکتی، دونوں طرح، پاویں اگیتیاں اثر نوں زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نوں اثر ویلے لے جاؤ، پاویں مغرب نوں عشاء ویلے لے جاؤ تو پاویں تقدیم تاخیر اگوں لے آؤ پاویں پچھوں لے جاؤ۔ اے وقت جڑے 3 دسے ہوئے اس پاروں ہے گیاں 5 ہی ہے، یہ 5 رسولاں نے آپ دسیاں، انہوں نے پاڑ کے ایک وقت نوں 2 کیتے ہوئے، اور تدے اج بھی صحابہ کرام دے فتوے جڑے نے سارے امامت اچے۔ صحابہ کرام فرماؤں دے کہ اگر کسی عورت دا حیض جرا بند ہو گیا، مگر بند اینا ہویا بھی وہ سورج ڈبن تو پہلا وضو کر کے 5 رکعتاں پڑھ سکتی، 4 پوریاں تے 1 نماز ایک شروع کر سکتی، اوتے 2 نمازاں فرض ہو جانیاں، کیڑی؟ زور اور اثر۔ اسی اثر ہی کہنی فقہ والیاں، انہاں آکھیا نا وقت مشترک ہے، اس تو اگر 4 رکعتاں دا ہی وقت ہے پھر مننے اسی، اس تو پھر تو وقت تنگ ہو چکا ہے، ایک دا ہی اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پاویں 1 رکعت، 2 نمازاں گل پی گئیاں، ایک زور پڑھے ایک اثر پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ جی میں 3 دسیا نا قرآن سے، قرآن 3 نہیں آتا، یہ اللہ دے رسول نے معراج دی رات اللہ نے سمجھایا ایک وقت دے 2 حصے کر دے، اور کٹھیاں بھی وہی ہوندیاں جڑیاں چیر کے 2 بنائیاں، مغرب دن ٹان تو مغرب تک ایک سی وہ 2 حصے کرتے، اتوں تک زور پڑھ لو عام حالات اتوں تک، یہ سنت ہے قرآن نے۔ قرآن تے اگر ہے نا قرآن شریف کچھ نہیں دستا، وہ نہیں دستا بھی زور کتوں تک اثر کتا، کھ نہیں وہ اندر، یہ سنت رسول ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا۔ وہ جہاں زور نوں تے اثر نوں 2 کیتا یہ کٹھیاں ہو سکتی، مغرب عشاء نہیں یہاں لا سکتا، زور اور اثر کٹھیاں کر سکتا، مغرب عشاء کٹھیاں کر سکتا، مغرب بھی اتنا ہی ہے دن ڈبن تو لے کے ادھی رات تک ایک ہی نماز ہے، یہ 2 حصے کرتے ہیں، وہ عام حالات خیری میری وجہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی پڑھنی چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں مولوی محمد حسین صاحب تھے سرگودے بہت بڑا شیعہ، مگر کی کریے چنگے بندے کوئی نہیں جانتا، اس آخیا شیعہ نے قسم کھا لی ہے 3 پڑھیا کریے، پڑھتے 5 ہی مگر کٹھیاں کریے، جدیاں جدیاں پڑھ لیاں تو شیعہ نہیں ہونا سنی بن جانا، آندا نام مرادو تہاڈیاں نہیں دسیاں بھی افضل یہ بھی 5 نمازاں پڑھو،
علیحدہ علیحدہ وقتاں تے پڑھو، علیحدہ اذانہ، کیوں اپنی کتاباں دے خلاف کر دی؟ تے سنیاں نے سਹੁੰ کھا لی جے کٹھیاں ہو گئیاں نا ساڈی سنی جڑی یہ بیڑا ڈب جانا، دوویں نہ رہ کر بیوقوف کٹھے ہوئے۔ اللہ دے رسول نے عام حالات 5 وقت دسے مگر فرمایا کرنیاں پین تے کر بھی سکتے جی دو کٹھیاں۔ تو امام نے سمجھو نا 10 تو لے کے 13 صفحے تک جاندی کہ صاف سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دو ایک مثال تو ایسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چٹلا سکتا، نہیں بھی حدیثاں پڑھیا حج کیتا انہوں پتا پہ اتنے کتنے گئی پھر اثر ادن سورج ڈھلدا ہے امام اسے ویلے 2 رکعتاں نماز فجر زور دیاں اسے ویلے 2 اثر دیاں پڑھا لی، کتنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت تے نماز پڑھو، وقت کتنے؟ وقت یہ سی بھی ایک گناہ سایہ ہوگا تو اثر شروع ہے پڑھی کہ نہیں اگے تھی، اور مغرب کرتی لیٹ کہ مزدلفے جائیں گا پہنچ ادھی رات ہو جوں گی آج عشاء نہ پڑھنی، ایت مثال ساری امت بن دی نا بس جمع ہوئی ہے، موقوتا کوئی نہیں رہا جڑے ساڈے دماغاں وقت ہے کچھ بھی نہیں، کٹھیاں کرتی ہیں تو ایک پہلا کراتی کٹھی جمع تقدیم، ایک جمع تاخیر کراتی پیچھے، اور جڑی سنت و ثابت ہے انہی مثالاں امام نے دتیاں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو سفر کرنا چاہتے تھے اے نبی دا کم کہ دسے کہ ویلے بیٹھے جی خیری ادو ادھر 5 پڑھیا کرو، تے جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسی سفر سے جا رہا جائے کوئی بیمار جائے یا اور کوئی دھندا کٹھیاں کر لیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تبوک دا سفر کیتا اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتی جنا مال اثر فیصلی ماجمین کریا کرو ادھا ہی، کوئی دل تنگ نہ کرے بلاؤ جی نماز دا کی ہون لگا رسول دے پیچھے چلو، تو زیادہ انہوں نماز دی فکر سی کہ جدوں آپ چلتے سی جے دن ٹلن تو پہلا چل پائے کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی، زور نو لیٹ کر دینا، جدوں کتے جا کے اثر پڑھنی ادوں نال زور پڑھنی، یہ جمع تاخیر لیٹ کر کے وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ جے ویکھیا بھی دن گیا ٹال ترن تو پہلا صلی الظہر والعصر جميعا ثم سارا پھر زور بھی پڑھ لی نال ہی اثر پڑھ لی، شام تک ویلے ہو گئے پھر سفر شروع کر یہ ہور بھی حدیثاں دیتیاں فرمایا کل ھذہ سنن فی غایت الصراح صحت و صراح، اے وہ حدیثاں جڑیاں انتہا درجے دیاں صحیح ہے تے صاف ہے بلا معارضہ لا، اور یہ مقابلے کوئی بھی کسی کو نہیں بھی حضور نے آکھیا نہیں کٹھیاں کر دیا کوئی ہی پھر الو سدھے کرنے سے وقت دسے جی آؤ جی فلانا، فرمایا جنہیں وقت دسے انہیں جے کم کیتے وہ پھر اپنے دسے دے خلاف کردا سی، فالجواب ان الجمیع ان قال الجمیع حق فہو من عند اللہ، اگے چل کے پھر آندے لوگو سب کچھ حق ہے، وہ وقت بھی حق ہے فإن من عند اللہ، یہ اللہ دی طرفوں حضور نے پہنچائے وما کان من عند اللہ فإنہ لا یختلف، جڑا اللہ دی طرفوں ہوندا وہ اختلاف نہیں ہوندا، فالذی وقت ھذا المواقیت بینا بقول و فعل والذی شرع الجمع بقول و فعل، اور جن نے سر لیے وقت دسے کہ اتھوں لے کے اتھوں تک زور ہے اتھوں تک اسے نہیں اپنے قول اور فعل نال جمع بھی کر کے وکھایا، کٹھیاں کر کے بھی وکھائیاں، فلا یؤخذ ببعض السنہ ویترک بعضها، کدی نہیں اسی کر سکتے کہ نبی دی کسی سنت نو لے لیے تے کسی نو نہ لئیے، وَلَوْقَاتُ الَّذِي بَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِ وَفِعْلِ نَوْعًا، تے مسئلہ کی ہویا پھر رسول کریم نے اپنے قول و فعل وقت 2 طرح دے سمجھا دیتے، اور 3 والیاں دا بھی آ گیا بحسب حال اربابہ، پڑھن والیاں دی حالت دے مطابق کہ جداں دا وقت ہوئے کر لیا کرو، اوقات الساعہ والرفاہی، ایک ہے خیری میری تندرست کوئی بھی گل نہیں، واوقات العذر والضرورہ، کتے ابھی کام کار پھنسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے، وَلِكُلٍّ مِّنْهَا أَحْكَامٌ خُصُوَّةٌ، ہر ایک لی جدے جدے حکم ہے، ویلے نہیں جدے قانون ہے، یہ جلی علیحدہ کرن، سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرد وقتان للمشترکان لارباب العذار ہما اربا لارباب الرفاہیہ، کہ جڑے 2 نمازاں دے وقت کٹھے ہیں عذر والیاں لی وہ ویلیاں واسطے 4 بن دے، ولہذا جاءت الاوقات فی کتاب اللہ نوعین، اس تو جڑا قرآن نو پڑھو گا انہوں 2 طرح دی آیتاں نظر آؤں گیاں، کتے 5 و 3، کتے 3 وقت دسن گے کتے 5 دسن گے، ٹھیک ہے نحوے 10 آیات من القرآن، 10 دے قریب آیتاں ایسیاں جنہاں کدی 3 آ جانے ہیں کدی 5 آ جانے ہیں، آندے جڑے سنت نو سمجھے انہوں نے پتہ لگتا بس 3 کم کار آنے لگے ضرورت ہوئے وہ کر سکے، 5 ویلیاں واسطے، اور عذر بھی رسول کریم علیہ السلام نے 10 دیتے سارے، بارش بھی دسیا، بارش بھی نہیں کرتے، مینہ پین دیا نہیں عشاء ویلے پھر آواں گے، اور تسی بڑے دین دے ٹھیکے دار جی،
اللہ دے رسول دے صحابہ اسے بھی مغرب دے نال پڑھ کے چلے جاندے کرو کری سنت نو سنو، یعنی رسول کریم دے طریقے تے ادھر ادھر ہٹنا بالکل ہٹ، نالے وہ آسانی اور نالے اللہ خوش نالے وہ رسول خوش۔ ارواء الغلیل تیسری جلد علامہ البانی صاحب بھی ومن طریق مالک رواہ البیکی ثم روان شام بن عروہ نابا عروہ وسید بن مسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام بن مغیرہ المخزومی کانو یجمعون بین المغرب والعشاء فی اللیلۃ المطیرہ اذا جامعوا بین الصلاتین ولا ینکرون ذلک۔ اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنہاں تو ساری دنیا نے علم لیا انہاں دے حوالے دے کے امام بیکی تیسری جلد وہ فرماؤں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ ابن عروہ زبیر سارا کہ جس دن شام ہوندی سی بارش مغرب عشاء کٹھی پڑھتے سی اور کدی برا نہیں سی۔ وان موسیٰ بن عقبان عمر بن عبد العزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الآخر اذا کان المطر۔ چلو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کیونکہ اتنے بارش سے کئی چیز کرتے رہتے۔ عمر بن عبد العزیز بھی مغرب اور عشاء میں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی جدوں بارش ہوندی سی۔ ون سعید بن مسیب و بن زبیر و بکر بن عبد الرحمن و مشیخ ذالک زمان کانوا یصلون معہم، سارے نال علماء پڑھتے سی ولا ینکرون ذالک، کوئی انکار نہیں سی کرنا۔ و اسنادہما صحیح وذالک یدل علی ان الجمع للمطر کان معہودا لدیہ۔ یہ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین چ مشہور گل سی کہ میل لتھا ہوئے یا گارا چکڑ ہوئے کٹھیاں کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیرے اسی خوش ہیں تیرے رسول سے بھی جڑے بہتے سخت لگے رہن خارجیاں کہ اسی اوکھے ہونا ہوندے پھر۔ وَيُؤَيِّدُ حدیث ابن عباس المتقدم قبل حدیث من غیر خوف ولا مطر۔ اے ان مسلم شریف جے کہ حضرت ابن عباس فرمایا مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کٹھی پڑھی۔ اور شیعہ دا رونا رویا بھی انہوں نے انہوں دائمی کر لیا، رواج بنا لیا، تسی منکر ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف یہ ہوئی باب دا کہ وطن چوندیاں بھی باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، وطن چی اکٹھا کرتے۔ خطبنا ابن عباس یومن بعد العصر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جدلی حضور نے دعا کی کہ میرے چاچے دے پتر اللہ قرآن سمجھا دے۔ اللہ سمجھاتا ہے، آج انہوں اسی ترجمان قرآن نے اور بڑے بڑے صحابہ آندے سی کہ دین سکھنا جا کے ابن عباس کو، تو اثر تو بعد انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت الشمس و بدت النجوم، سورج گیا ڈوبتے تارے بھی نکل آئے، تقریر جاری ہے مغرب نہیں پڑی۔ وجعل الناس یقولون الصلاۃ الصلاۃ، اے وقت نو رون والے نماز نماز دعائی دین لگے۔ قال فجاء رجل من بنی تمیم لا یفطر ولا ینسنی الصلاۃ الصلاۃ، بنو تمیم دا ایک بندہ آیا نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے، سدھا ڈائریکٹ آ گیا نماز نماز۔ فقال ابن عباس اتعلمنا بالسنہ لا ملک، فرمایا تیری ماں مرے مینوں تو رسول اللہ دی سنت سکھاؤنا، تو بڑا دیندار اٹھ کے آ گیا مینوں نماز پڑھ نماز پڑھ۔ ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے ہوندیاں تھی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر سی نہ کوئی بارش سی، کچھ بھی نہیں سی۔ ظہر اور عصر آپ نے کٹھیاں پڑھیا تو مغرب عشاء کٹھیاں پڑھیا۔ قال عبداللہ ابن شقیق فحاق فی صدری من ذلک شیء، اور راوی آندا میرے دل کوئی کھٹک پیدا ہوئی بھئی آخر انسان یہ یار کتے ابن عباس ہے میں بہانہ ہی نہیں بنا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ فاتحہ تو ابا ہریرہ تھا، میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گیا فسألتو فصدق ما قال، ابو ہریرہ نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھا ہی ہوئی، نہ مین وردہ سی نہ کوئی خطرہ سی نہ کوئی سفر سی۔ آپ نے ظہر اور عصر دے 8 فرض، کوئی سنت نہیں نال، 4 فرض ہو دے 4 ہو، مغرب دی 3 رکھتاں نال 4 7۔ تو جدوں آندے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا ما اراد الی ذلک، رسول کریم نے اس طرح کیا کیتا ہے جدوں کوئی بھی گل نہیں سی کیوں کیتا؟ قال اراد اللہ یحرج امت، حضور نے چاہیا کہ امت نوں دستا جائے کہ تنگی یہ بھی کوئی نہیں، کدی اکٹھا بھی کر کے پڑھ لو تو ایڈے پریشان نہیں ہو۔ سبحان اللہ، دین ہے اللہ دے رسول نے تنگی دور کر دی، کدی اس طرح بھی اگر کوئی کر لے زیادہ کام کار ہے کوئی محنت لگا ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ پڑھنے بجائے ادھر کٹھی بھی پڑھ لے جائز کیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے زمانے سے اسی 2 کٹھیاں پڑھتے ہوندے۔ امام مالک نو نہیں یہ ملیا بارش والا، انہوں نے موطا جدوں اس حدیث نو لکھیا تے پریشان ہوئے بھئی جدوں خطرہ کوئی نہیں سفر نہیں سی پھر کیوں پڑھی حضور نے؟ وہ کہندے شاید اس دن بارش ہوئے، اور ماں نے آکھیا امام مالک وچ تے حدیث سے آندا تینوں جڑی پہنچی وہ دے ذکر نہیں، دوجی جگہ راویاں نے کھول کے بیان کرتا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، وہ بھی بہانہ نہ چلیا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، خوف کوئی نہیں سی، سفر کوئی نہیں سی۔ اے مسلم شریف تو میں پڑھیا
اے امام پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ کر کے پہلا امام مالک دا عذر لکھیا کہ وہ فرماؤں دے کوئی بارش ہونی آندے نہیں، لیکن روا مسلم و صحابہ سنن من طریق حبیب بن ابی ثابت سید بن عبداللہ بلفظ میں نے غیر خوف میں والا مت کہ امام مالک دی تت گل ہوندی جے نہ دسی ہوندی دسن والے نے دستا کہ بارش بھی کوئی نہیں۔ کئیاں نے آکھیا بیمار ہون گے، بھی امام نبی نے آکھیا بیمار یار رسول اللہ ہوندے پچھلے بیمار نہیں سی، کیوں کٹھی کیتی سارے نے؟ یہ نہیں تہاڈیاں گلاں بنی۔ کئیاں نے کیا بنے اداں کیتی ہے، اے ساڈے حنفی دوست اداں جان چھڑاؤندے، جمع دے منکر نہیں ہو سکے، نہیں اداں دی بس زہر آپ نے بالکل آخر ٹائم تے پڑھی ہے، اولا سلام پھریا تے اثر شروع ہو گئی سی، نال ہی وہ پڑھی اداں ہی، یہ جمع سوری ہے کہ ویکھن تے کٹھی ہے گیاں اپنے اپنے وقت تے، وہ بھی سارے کا جواب دیتا۔ اور پھر نال فرماؤں دے وقت ذہب جماعت من الائمہ الی الاخذ بظاہر ھذا الحدیث کہ بہت سارے اہل سنت امام جڑے وہ حدیث دے ظاہر دی طرف گئے کہ کوئی وال فریب نہ کرو، جویں سنت آئی منو، فجوز الجمع فی الحضر للحاجت مطلق لیکن بشرط اللہ یتخذ تلک ذالک عادہ کہ عادت نہ اتنا بنا لے کہ روز یہی کام کرنا، ورنہ حدیث پاک نے دستا بھی کدی کدی اگر کٹھیاں کر کے پردہ بلا وجہ بھی تو جائز ہے۔ وممن قال به ابن سیرین وربیہ واشب ابن منذر والکفار الکبیر وحاکل خطابین جماعت من اصحاب الحدیث، اے بڑے بڑے اماماں دے نام لیتے بیا گرو کنٹال اہل سنت دے جڑے مندے کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی؟ اگر اللہ دے رسول نے دسیا تو امت و تنگیر یہ بھی سنت قائم رکھو، کدی کدی اداں بھی پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ وما ذکر ابن عباس من التعلیل برفع نفی الحرج ظاہر فی مطلق الجمع، وہ فرماؤں دے جڑا تسی یہ آندے ٹائم ویندا رہے ادھر منٹ مکے تے اگلا شروع ہوئے، یہ کوئی آسانی امت نہیں، یہ کیوں یہ جے پج تسی بناؤ دے؟ نبی پاک ایڈی تنگی چ امت نوں پاؤندا جے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور نے تد کیتا کہ تنگی دور ہو جائے، وہ دسدا کہ وہ نہیں دیکھنا بھی وہ ٹائم مکے تے شروع ہوئے، کھلی چھٹی دیتی جدوں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو۔ وقت جا مثل ابن مسعود مرفوعاً اخرج الطبرانی ولفظ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء کہ حضور نے دو دو کٹھیاں پڑھیاں، فقیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لله تحرج امتی، جدوں حضور نے اس بارے پوچھا کہ کیوں کیتا جے، فرمایا اس نے کیتا کہ امت تنگی دور ہو جائے، ایڈی گھبراہٹ والی گل نہیں، کٹھیاں بھی کدی پڑھیاں جان قیامت نہیں آؤندی۔ وَإِرَادَةُ نَفْيِ الْحَرْجِ يَقْتَضِي فِي حَمْلِ الْجَمْعِ سوری، اے ابن حضر فرماؤں دے کہ جڑے آندے نا اداں پڑھو آخر تے تو فرماؤں دے جڑا کیا کہ تنگی دور کیتی جائے تو دے خلاف گل ہے، یہ تے تنگی چ پا دینے گھڑی پیندا پھرے، لأن القصد لا يخلو عن حرج، اداں جڑا بے دا ٹائم مکے تے دوجی دا شروع ہو جائے تو مصیبت پہ جاؤ گی امت نوں۔ ایڈا کون ہے ماہر وقتاں دا؟ یہ نہیں گل وہ جڑی صاف سیدھی حدیث سے آتی ہے کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے تو جائز آسان۔ ایٹھاں تھلے امام شیخ ابن الباز فرماؤں دے وہا جواب عظیم سدید شاف، بے پکی گل ہے یا بہانیاں دی لوڑ نہیں، بے جمع جائز ہے۔ اے تواڈے سامنے جمع تے طور مثال ہے نا کیونکہ پیش آیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا کہ سنت نو الگ کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہو گا نا کہ قرآن تو میں ویکھیا بے دین اور کافر ہون تے رائی بھی شک نہیں رہنی، اسے وے دین توڑ جاؤ گا۔ نبی نہیں سی کتاب تھلے سے، اللہ نہیں سی کتاب سٹ سکتا، کتاب نہیں نبی آیا نال، اور نبی نے جڑی تشریح وضاحت کی ہے انہوں لینا پینا۔ عام حالات دو دو وقت دسے کہ اتوں لے کے اتوں تک گیا تے جمع کر کے وکھاتا بھی انہوں کٹھیاں بھی کیتا جا سکتا، سفر چ بھی کیتا، بیماریاں چ بھی کیتا، بارش دے زمانے چ بھی کیتا، کوئی یہ اندر حرج نہیں۔ اے اللہ دے رسول نے امت تو تنگی نوں دور کیتا، اور جڑے لوگ انہاں چیزاں تے عمل کردے انہاں نوں پتہ لگدا کہ اللہ نے اپنے دین تے آسانی دا کڈا خیال رکھا۔ ما یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تنگی نہیں دینا چاہتا، آسانی دینا چاہتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نوں تنگ نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ ویکھنا چاہیے وہ شاید ثابت ہوئے، یہ شک نہیں کہ رسول اللہ تو شاید جی صحیح ثابت ہونی چاہیے، یہ نہ ہوئے کہ کسی راوی دا اپنا ہی بنایا ہو قصہ انہوں نہیں مننا۔ اگر حضور تو ثابت ہے کوئی بہانہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں، قرآن نہ کدی نہیں ٹکراؤں، جویں امام ابن قیم فرمایا تیرے فہم دی غلطی ہے، تیرے دماغ دی خرابی ہے، یا تو اپنے امام اور عالم جڑے انہوں نے اتنے چڑھایا بھی وہ کہیں اس دے الٹیا، اللہ دا نبی دو گلاں ایسیاں نہیں کہہ سکتا جڑیاں الٹ ہون ایک دوسرے دے، یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلاں دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی، ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان جڑے ایک دوسرے دی تصدیق کر بالکل ایک دوسرے نوں سچیاں کردے آ، وہ دے خلاف کدی نہیں ہوندے۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ، اور اللہ نے اس بارے کہہ دیتا کہ کوئی کسی نوں حاکم نہ منے، کسی عدالت حضور دا فیصلہ نہ لے جائے۔ اے قرآن مجید دی آیت جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی، یہ نرا سارے مسئلیاں نہیں ہے تے سارے جہان دے معاملات دے اندر
ساڈے گلے دبایا ہے کہ بیان نہ کرن دے. ہاں تھوڑے دن ہوئے مینوں ایک شخص نے دسیا بچہ بڑا قابل بھی اتنے آئے سی مہدی حسن بھی اور ڈاکٹر مبشر بھی لا دین اور بے دین اور انہیں آخیا میں سانوں لوگ آندے سیاسیاں ڈیری دورے کوئی نہیں اسی یہ آنے بھی اسلام نہ کتے چلیا تو نہ انہیں چلنا ہے. ویکھو کفر کیویں پھیلایا جا رہا. یہ لیڈر آ بڑے اور بھٹو صاحب دے نائب تقریراں کرتے جلسہ آیا شہر نہیں اسی صرف یہ آنے بھی نہ چلیا نہ چل سکتا یار نماز روزے دی حد تک رکھو باقی سیکولر ہو جانا چاہیے کہ زندگی جڑی آزادانہ گزارو جی مرضی کرو. بڑا کفر دا شعبہ. اے سورہ نساء میں آیت پڑھی اور آئی کتھے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. امام ہوے جج ہوے حکمران ہوے لیڈر ہوے ماں باپ ہوے پیو دادے ہون جنہاں دا قول اللہ دے رسول دے خلاف ہے تے لوگ انہاں دا فیصلہ من لین اللہ نے انہوں نے آخیا ہے پکے کافر اور بے دین ہیں. یہ جڑے اسلام میں اتنا ٹکڑے کرنا چاہتے نا کہ نماز روزے لی مسئلے پوچھ لیا کرو باقی سانوں کرن دیو جو اللہ نے انہوں نے جواب دیا ہے 9واں رکوع دے حاکم الی الطاغوت دا بیان کہ اللہ پوچھ کے دا تو رسول دے تسی ہوراں کو فیصلے نہیں چلے جاندے. فرمایا الم ترا تعجب دے طور آخیا ویکھو کھائے ہو جائیں مسلمانوں جڑے کہندے منہ آئے ہیں کہ اسی اس کتاب نوں مننے جڑی تیرے تے اتری ہے تے پہلیاں نوں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. جدوں کوئی معاملہ آਉਂدا نہ قرآن نوں پوچھدے نہ تینوں پوچھدے پھر کوئی اس عدالت لے جاندا کوئی اس پارلیمنٹ لے جاندا کوئی کتے لے جاندا کوئی آندا فلاں امام نے کیا کوئی آندا فلانا لیڈر نے کیا وقد امروا ان یکفروا بہ. حالانکہ اللہ دا حکم تے سی بھی مینوں اور میرے رسول نوں منن تو بعد سب دا انکار کر دے. ہن نہیں کسے نوں مننا پیا کی آندا کیا کی آندا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جڑے یہ کم کردے پہ اللہ رسول دے فیصلے دے ہوندے ہویاں اجے چاہتے بھی فلاں دی مہر لگے تے مننا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے ابو حنیفہ جس دن قیامت دن سامنے آئے نا اس دن انہوں نے آخا میرے قول نہیں سی پڑھے کہ جو قرآن چاہ جائے سر تے متھے جو رسول نے کیا سر متھے تے صحابہ دا آ جائے میں باہر نہیں جانا تے جے اتوں نہیں آیا پھر میں بھی اپنی کو سوچ درونا. ہن تے صاف کیا پہ اللہ رسول دے ہوندے میری گل کوئی نہیں تسی انہوں بتوں نہ لیا. اللہ پاک فرماؤندا سارا نوں حکم ملیا کہ ادھر ادھر نہیں بھجنا کسی نہ دنیاوی عدالت جانا ہے نہ امامہ دی عدالت جانا. ہن سپریم کورٹ تو بعد کہڑی عدالت رہ گئی ہے جدھر تسی جانا. اللہ رسول بولے اگے پھر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جدوں کیا جاندہ ہے ادھر آؤ جڑا اللہ نے اتاریا تے جڑا رسول آندا رایت المنافقین یصدون عنک صدودا. اے منافق ہون دی علامت. فرمایا تسی منافقاں نوں ویکھو گے کھسک جان ادھر نہیں آؤ گے نہ قرآن والا آؤ گے نہ حدیث اپنے رسالے چکی پھرن گے اپنے فتاوے چکی پھرن گے سارا دس کے پھر اللہ پاک فرماتا ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم. اے رسول دی اس حیثیت کو پہچانو اس دور ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹیکہ لگا رہا ہے کہ رسول نماز روزے ہی ٹھیک ہے یارو دینی پیشوا مذہب کو لایا دنیا کانوں تسی آندے بینک نہ ادا چلاؤ تے عدالتاں نے. اللہ نے کہا ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم. رسول جدوں بھی کدی آیا وہ کدی اس گل ہی نہیں آیا بھی لوگ انہوں من تو بعد پھر من مرضیاں کرتے پھر وہ صرف نعتاں پڑھ چھڑو تو میلاد کرا چھڑو مڑ کے آزاد رسے کھل گئے تواڈے. رسول جب بھی ہم نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے. وہ مصاف بن کے آؤں حاکم بن کے آؤں کہ جو میں کہتا کرنا پنا ہے جنہیں انہوں رسول منیا انہیں اپنی باغ ڈور دے حوالے کرنی ہے. فلا وربک لا یؤمنون میں بچوں بچوں پڑھیا جا رہا اے پھر اس آیت پہ آ گیا جڑی خطبے دے آغاز فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے کوئی دینی مسئلہ آ جائے دنیاوی سبڑیت کہ مسلمان ہونا چر اللہ آندا فلا وربک تیرے رب دی قسم اپنی قسم کھا کے رب نے آکھا کہ مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون. انہاں دا کلمہ کوئی کلمہ نہیں ایک کوئی مومن نہیں کوئی مسلمان نہیں. دنیا جی لکھ چھڑو مردم شماری جنہاں دے جنازے پڑھدے پھر قبراں خدا دے ہاں ایک کافر اٹھن گے ایک کوئی مومن نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم اونا چر نہیں مومن ہو سکتے جنہ چر جیڑا بھی جھگڑا نزار کوئی اختلاف پیدا ہوئے رسول دی عدالت لے آؤ کہ رسول کی آندا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور پھر اگے شرط لاتی بیوی نہیں بھی لے آئے تے فیصلہ حضور نے کیتا تے چپ کر رہے ہوں اندروں کٹ دے رہے فرمایا پھر بھی مومن کوئی نہیں. فیصلے حضور کو لے پھر جو فیصلہ ہے اللہ دے رسول تو کر دین اپنے دل تو دے خلاف تنگی بھی محسوس نہ کریں ذرا بھی نہ ہوئے یہ یا رسول نے کی کرتا اگڑے بھی یاد مومن کوئی نہیں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما سر چکاؤن جی میں سر چکاؤن دا حق اے رسول منت کا دا ایداں پڑھو محمد الرسول اللہ.
یہ صرف ایک بول نہیں جادو کا جہاں جنت بڑی نہیں، جنت کی کنجی تد ہے جنہیں منیا انہیں آخیا نہ ہوں میری مرضی ہے تو نہ کسی اور کی مرضی ہے۔ ہوں اسی رسول کے سپرد ہو چکے، آپ اپنی نکیل فڑاتی ہے جدھر لے جان لے جان۔ رسول بولے پھر جو بولیا اس میں کیا یہ نہیں بولتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیوں نہیں کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے اتنا کلیئر کٹ آخیا اے سورت النور ختم ہوتی قرآن ہی پڑھیا، رسول دی عظمت اور شان دسن بھی کتاب جڑی نا یہ بالکل کسی کم نہیں آنی جے رسول نوں لاتا۔ اتنے اللہ پاک فرماؤں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور ختم ہوندی کہ ڈر جا رو لوگ جڑے اللہ دے رسول دی مخالفت کرتے انہوں نے ڈرنا چاہیے کہہ تو کہ یا انہوں نے کوئی عذاب آ جانا دردناک یا کسی فتنے مبتلا ہو جانا، دو گلاں دی سزا مل جانی انہوں نے، یا دردناک عذاب یا کوئی فتنہ۔ سب مفسرین لکھ دے جدوں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے پوچھا فتنہ کی ہے، فرمایا ظالم حاکمہ دا تسلط، اے آ گیا فتنہ، پورا عالم اسلام جکڑے آیا، ظالم بیٹھے اور چوں نہیں کرن دے۔ فرمایا جے رسول دی مخالفت کرو گے نا یا دنیا دی کسی مصیبت رب پا دینا ظالم حاکم اتنے بٹھا دینے تے یا عذاب علیم دینا دوزخ دا عذاب آ۔ اس تو رسول دی مخالفت کھیل ہے کوئی کہ اللہ دا نمائندہ ریپریزنٹیو آف گاڈ آپ نہیں انسان بول رہا، اللہ آپ بول رہا، گفتہ ہے وہ گفتہ ہے اللہ آباد گرچہ حلقوم ہے عبداللہ آباد۔ رومی فرماؤں ہے نکلتی آواز اللہ دے بندے دی زبان چوں اللہ نہیں ہوندہ ہو مگر بول اللہ رہا ہوندہ، اللہ بول رہا دی مجال ہی نہیں اپنی طرف حلال و حرام کرے۔ جنہیں وہ دی مخالفت کی اللہ آندہ ڈر جاؤ پھر یا فطرے مبتلا کر دوں گا دنیا جی پختو گے یا عذاب علیم آؤ گا۔ اور سورہ احزاب اللہ پاک نے فرمایا نچوڑ دی بات وما کانا للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ کسے مومن مرد نوں تے کسے مومن عورت نوں حق نہیں، مرد ہوئے پاویں انہاں دی گنجائش ہی نہیں کہ جدوں اللہ اور رسول نے کسی بات دا فیصلہ کرتا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ آکھن اسی اس بارے سوچاں گے۔ فرمایا جنہیں سوچنا نا اسلام تو باہر آتا دار کافر ہو کے سوچتا پھر نالے مومن بنیا تے نالے اللہ رسول فیصلہ کر چکے تو آندا خیر من امر اسی اپنی گل دا تے سوچاں گے ٹھیک ہے کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جڑا اللہ رسول دی نافرمانی کرو گا بہت دور گمراہ ہو کے نکل جاؤ گا اور وہ دے نتائج دنیا جی برے، آخرت جڑی سزا ان تے رہن دیو ہاں۔ مسلمانوں جو دنیا مر رہی ہوئی اکھاں کھولن دی کافی ہے کہ کتنا مغرب تو مشرق تک دنیا ذلیل ہے اور رسوا سارے جہان دیاں آفتہ انہاں تے ٹٹن رہیاں، اس پاروں پہ اللہ دے رسول نے چھڑ چکے۔ اخواؤں دے مسلم ہیں اللہ دے رسول تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بکاس دست رفت۔ اقبال فرماؤندا جدوں تو تواڈے ہتھاں دے رسول اللہ دا جڑا طریقہ سی وہ چھٹ گیا قوم را رمز بکاس دست رفت، تواڈے زندہ رہن دا ہن کوئی سامان نہیں رہا، تسی جینا ہی وہ سارے سی مر چکے ہو، ترے پھرو کھاندے پیندے پھر ایک مردہ لاشاں جدا جی کرو جتھے مرضی تو چھٹر مرے، فلسطین چ مارن یہودی، کشمیر چ ہندو مارن، کسی اور ملک جو ہوئے تو آڈا یہ حال ہو۔ قوم را رمز بکاس دست رفت، قوم بچنی چاہتے جنہوں من دے جو دے سچ مچ بن جاؤ، اللہ دے رسول دے بن جاؤ۔ جے رسول دے اخوا کے غلط کام کرو گے دنیا جی مصیبت آن گیاں اور آخرت چیز ساواں ہوں گی۔ اس تو نجات دا طریقہ یہ ہے بھائی کسی دی پرواہ نہ کرو، یہ سب تاغوت ہے، عربی کو گال نہیں نہ بوتیا، تاغوت حد تو بڑھ جانا۔ تغیانی جان دے جی دریا تغیانی آ گئی، تغل ماں جدوں دریا دا پانی اپنی حد تو باہر نکل جاتا اس میں انہوں دریا میں تغیانی آ گئی، کوئی آواز اچھی ہو گئی زور دی اینی کڑک ہوئی کہ وہ قوم تباہ ہو گئی بالطاغیہ کہ وہ اپنی حد سے نکل گئی بہت دور۔ اس تو تاغوت وہ سارے جج ہے، وہ سارے حاکم ہیں، وہ مولوی ہے، پیر ہے جڑے اپنی حد تو بڑھ گئے۔ تسی امتی سی تھلے ہو کے رہنا سی، تسی رسول اللہ دی بجائے آپ ہی اپنی من مرضیاں کر لے، یہ تاغوت اخواؤں دی۔ اور انہاں سارے دے بارے اللہ نے آکھا جو تاغوت دی گل منن گے اللہ دے رسول دے فیصلے پیچھے چھڑن گے سزا پاؤں گے۔ اور مدینہ شریف جنہاں لئی آیا سی نا کہ مومن نہیں، انہوں نے جیندہ جاگدا تاغوت سی جنہوں من رہے سی، کعب ابن اشرف یہودی سردار سی، اجے دو میں متوازی نظام چل رہے سی، رسول اللہ دی عدالت بھی سی یہودیاں دی عدالت بھی سی، اجے ختم نہیں سی ہوا۔ کئی کلمہ گو مسلمان اخوا کے دیکھنا بھی وہ یار کعب اشرف جڑا وہ رشوت بھی لے لیندا اثر بھی من لیندا اتنے فیصلے لے جانے، حضور نو چھڑ جانا۔ ہاں اللہ نے آگیا کہ ایک پاسے کلمے پڑھتے پھرتے جے دوجے پاسے فیصلے تاغوت کو رہ جاتے، بت نہیں سی سچ مچ کعب ابن اشرف یہودی سردار سی۔ اور جب انہوں نے پڑھ لینا پوچھا قرآن پاک چی آتا کہنے لگے نہیں اسی چاہتے ہیں سارے دوستی رکھی جائے احسان و توفیق،
سارا نہ بنا کے رکھنی چاہیے، پتہ نہیں کہڑا اوکھا وقت آ جائے، اے سارا نہ بنا کے رکھنے والوں کا حشر ہے۔ تسی ویکھ رہ جائے، کوئی کہنے کی گل نہیں، جڑے اللہ رسول نہ بناؤ کی بجائے سارے بھجن گے نا، اور نہ گھر کے نہ گھاٹ کے کسی تھان سے بھی نہیں ہوں گے، ادھا ہی ذلیل و رسوا ہون گے۔ عزت دی گل ہے، ان العزت للہ، عزت ساری اللہ دے ہاتھ ہے، جے چاہتے جے اللہ دے بن جاؤ، دنیا چی عزت اور آخرت چیز ہے۔ تو مسئلہ صرف جمع بین صلاتین دا نہیں، اسی کی نماز اکٹھی ہوئی، اصل بات جڑی ہوئی ہے کہ قرآن دے نال رسول دے تعلق نو سمجھ لیا جائے کہ قرآن کی ہے، رسول دے نال کی ہے۔ رسول دی بات قرآن دے خلاف نہیں ہونی، یا او دے نال ہی ملدی ہونی ہے، یا او دی تشریح ہونی ہے، یا اس تو زائد کچھ حضور نے علم دیتا سونا ہے، آپ نے دفتروں دے دفتر دے سینے نہ لاؤن دے قابل ہے کہ بہانے بنا کے انہوں نے کڑ پیچھے سرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بالکل ٹھیک ہے، لاؤ نا بٹ صاحب کی تجویز بالکل ٹھیک، اللہ اکبر، دے دو کچھ ہے۔ اے مسائل والے تو جڑے نا، مسائل والے جڑے رکھ لو، اگلی باری دے دیو نا انشاءاللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے سب تو پہلا تو اعلان ہے، میرے دوست عبد الرحمان صاحب چنگ تو آئے، میں تواڈے سارے دا شکر گزار ہاں، اور اللہ تعالیٰ کہ میری دعا ہے اللہ تواڈی اس محنت نو قبول فرمائے۔ پچھے بچیاں نے اعلان کیتا جو میری توقع تو بھی زیادہ پیسے کٹھے، حتیٰ کہ ایک شخص برطانیہ جو میری ملاقات لیا ہے وہ بھی 6,000 روپیہ ہو، یعنی 1,30,000 روپیہ کٹھا ہویا جڑا تقسیم ہو چکا۔ الحمدللہ اللہ انہاں سر کسی نے 20,000 دیتا، کئی نے 24,000 بھی دیتا، کئی تھوڑا دیتا، باہر اللہ تعالیٰ اس صدقے نو قبول فرمائے۔ وہ تہاڈا جذبہ اللہ دے ہاں قابل قدر ہے۔ جدوں تسی آواز سنی کہ کسی مسلمان دی بچی صلاح کیا کہ انہوں گھروں اٹھایا جائے تو تسی کھلے دل نہ تعاون کیتا۔ ہن بھی یہ دوست بہت دیر تو میرے نال دا یہ وعدہ سی، میں آخیا یار عید تو بعد دے جمعے آج ہی آ گئے، نیک ہے علم والے بندے ہے، تو بچی دی شادی دا معاملہ وہ تسی ویکھدے تھوڑے تو تھوڑا خرچ بھی ہے جڑا وہ اینا بھی کیا جائے، تسی سمجھو کہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، تو 20-25,000 تو میرا خیال ہے بہت معمولی رقم ہے۔ اج ہی مینوں امید اور توقع ہے انشاءاللہ تسی یہ انہاں دی مدد کرو گے، یہ راضی ہو کے اتھوں جان، اور اس بات نو تسی اپنے ذہن ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جدوں کوئی کسی مومن نو خوش کردا تو مینوں خوش کردا، اور مینوں جڑا خوش کردا وہ اللہ نو خوش کردا۔ ہر مومن رسول اللہ دی اولاد ہے روحانی، اس تو بچی کسی دی نہیں، نبی پاک دی اپنی بچی ہے، حضور دی امت دی بچیاں، آپ دی بچیاں، اللہ اجر دے تو زیادہ تعاون کرو، تواڈی اللہ تعالیٰ محنت قبول فرمائے۔ جو کٹھا ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تے 25,000 دی رقم اج پوری کر دیں، اگے 1,30,000 بڑی رقم ہے، اور اللہ دی مہربانی نال ساری اکٹھی ہوئی سی اور لوگوں تک پہنچ گئی۔ اللہ انہوں نے اپنے گھراں بچیاں نو خیریت نہ رکھے اور تہاڈا صدقہ قبول فرمائے۔ فتاوی آن لائن کی سیڈیز باہر سٹال پر موجود ہیں، ساتھی ضرور حاصل کریں، فی CD 25 روپے۔ اے مدنی صاحب کو تسی لے سکتے۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 30 وقت 9 بجے صبح شروع ہوگا۔ احباب شرکت فرمائیں، درس قرآن اور درس حدیث سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اتوار والے دن 9 بجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا۔ اے مدنی صاحب رسالہ لائے سب دی ضرورت اگے میں دا اعلان کئی باری کر چکا، کیونکہ جراباں تے مسا بھی لوگوں نے رولا پایا بھی نہیں آیا نہیں۔ یہ علامہ جمال الدین قاسمی دا رسالہ سی، وہ حاشیے بھی لکھے علامہ البانی صاحب نے، اردو ترجمہ ہو گیا۔ اے ہر شخص اپنے کول المسا الجور بیر رکھے، کیونکہ سردیاں دے زمانے چ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، مہربانی ہے، مسا کرنا ہوندا تے حوالے دینے ہوندے، اس رسالے نو ضرور حاصل کر لیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے کی یار مونی ابن خدا